ہاں جی، تو ثم جاءکم رسول، یہ کلمات کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ جب تم سب آ چکو گے اور کسی حال میں کوئی نیا نبی یا رسول آنے والا نہیں ہوگا تو پھر تم سب کے آخر میرا پیارا رسول آئے گا۔ مطلب دیکھیں اس سے یہ چیز ثابت کی جا رہی ہے کہ تم لوگ پہلے آ جاؤ گے، تمام انبیاء کرام پہلے آ چکے ہوں گے، اور آخر میں صرف آپ نے جو ہے وہ خوشخبری، آپ سب خوشخبری دینے والے ہیں، آپ سب نے خوشخبری دینی ہے جا کے کہ جناب آخری رسول تشریف لے کر آئیں گے، وہ اللہ کے حبیب ہوں گے، وہ محبوب خدا ہوں گے، رحمت للعالمین ہوں گے، شفیع المذنبین ہوں گے، تو آپ نے ان کی بشارت دینی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تمام انبیاء کرام نے دی، تمام رسولوں نے دی، تمام مرسلین نے دی۔ اب اس کا دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ مصدقا لما معکم، کہ کلمات کے ذریعے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کا مصدق قرار دیا گیا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ جبکہ دوسرے تمام انبیاء آئندہ آنے والے انبیاء کے لیے مبشر تھے، مطلب کہ وہ بشارتیں دیتے تھے کہ بھئی ہمارے بعد فلاں نبی تشریف لے کر آئیں گے، ہمارے بعد اب یہ نبی تشریف لے کر آئیں گے، یا ہمارے بعد آخر میں رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئیں گے۔ انہوں نے باری باری حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبریں دیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے مبشر نہیں ہیں۔ مطلب کہ میرے آقا و مولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، آپ نے کسی بھی نئے اپنے بعد آنے والے کسی بھی نئے نبی کا ذکر نہیں کیا، نہ ہی ان کی بشارت دی ہے، بلکہ آپ نے تمام انبیاء کرام کی تصدیق کی ہے کہ ہاں میرے پہلے، مجھ سے پہلے یہ نبی تشریف لے کر آئے، موسیٰ علیہ السلام تشریف لے کر آئے، عیسیٰ علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام تشریف لے کر آ چکے ہیں، یعنی کہ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مصدق ہیں، مطلب تصدیق کرنے والے ہیں۔ حقیقت تو روز روشن کی طرح عیاں ہیں کہ تصدیق کرنے والا مصدق سب کے بعد ہی آتا ہے۔ بفرض محال اگر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی آنے والا ہوتا تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لازماً اس کی ہمیں بشارت دیتے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھیں نا ہمیں اتنا زیادہ ماشاءاللہ سے قرآن پاک بتا دیا، ہمارے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابن ماجہ، ترمذی اور تمام جو احادیث کی بکس ہیں وہ موجود ہیں، اس میں سب میں ہر بات کلیئر ہے کہ 100 آیات ختم نبوت کے حوالے سے بیان کی گئیں، 210 احادیث ختم نبوت کے موضوع پر بیان کی گئیں، کہیں پہ یہ نہیں بیان فرمایا گیا کہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا اور آپ اس کو ماننا، ایسا کبھی بھی کہیں پہ فرمایا، بلکہ فرمایا لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اچھا اب دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات تو کلیئر ہوگی کہ میرے آقا و مولا بشارت دینے والے نہیں کسی بھی نبی کے، ہاں مصدق ہیں، مطلب تصدیق کرنے والے ہیں، اور اب اس سے ثابت ہوتا ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری پیغمبر ہیں۔ جس طرح اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب قرآن کو ساری کتابوں کا مصدق بنایا ہے، قرآن جو ہے وہ بشارت، قرآن نے تصدیق کی ہے، جس طرح باقی امتوں کے جو لوگ تھے نا یہود و نصارہ، اور وہ داؤد علیہ السلام کے بارے میں غلط باتیں کیا کرتے تھے، سلیمان علیہ السلام کے بارے میں غلط باتیں کیا کرتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے کر آئے تو آپ نے جب قرآن پاک نازل ہوا آپ پر تو اللہ رب العزت نے اس میں ان انبیاء کی پاکی بیان کی، پاکیزگی بیان کی کہ وہ تو بڑے نیک تھے، بڑے صالحہ تھے، وہ تو بڑے ادب اور بڑے صاحب علم لوگ تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بھائی بھی کہہ کر پکارا۔ اس طرح صاحب قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء بنا کر سارے نبیوں کا مصدق بنایا، جس طرح نزول قرآن کے ساتھ وحی الہی کی تصدیق ہو گئی، اسی طرح آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پہلے سارے نبیوں کی تصدیق ہو گئی۔ جو شخص قرآن کے بعد کسی نئی وحی کا اعتقاد رکھے وہ قرآن کی اس شان مصداقیت کا انکاری ہے، انکار کر رہا ہے کہ جناب جو یہ کہتا ہے نا کہ نیا نبی آنے والا ہے تو وہ قرآن کی اس بات کا انکار کر رہا ہے، اور جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق سے انکار کر رہا ہے۔ نبوتیں بھی وہی حق ہیں جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اتریں اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تصدیق فرمائی۔ اچھا اب بات کو تھوڑا سا اور آگے لے کے چلتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ قرآن پاک کی سورہ مائدہ میں آیت میں اللہ پاک کیا فرماتا ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا
اور تم پر اپنی نعمت نبوت اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں تمام کر دو، اسلام کو بطور دین دائمی نظام حیات منتخب کر لیا، مطلب اب تمام زندگی آپ نے قرآن پر ہی عمل کرنا ہے اور کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی۔ اس آیت مبارکہ میں اکمل دین سے مراد دین اسلام ہے، جبکہ اتمام نعمت سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت ہے، کہ بس آج کے دن تمہاری اوپر جو ہے وہ اتمام نعمت کر دی گئی ہے۔ نعمت ہے نا، نبوت جو ہے وہ تو بہت بڑی نعمت ہے۔ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ صالحین ہیں، انبیاء ہیں، شہداء ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ نعمت جن کو اللہ پاک نے انعام علیہم کا ذکر کیا گیا نا قرآن پاک میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت جو ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ یعنی اے ایمان والو، تم پر نعمت ختم نبوت ختم ہو چکی، نعمت ختم نبوت کی صورت میں ختم ہو چکی۔ اب اس کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں، اور دین اسلام مکمل شکل میں تمہارے پاس آ گیا، اب قیامت تک یہی دین چلے گا، کسی نئے دین کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اب اکمال دین کا مفہوم سمجھتے ہیں کہ علامہ علاء الدین بغدادی فرماتے ہیں، اس کی تفسیر کے حوالے سے کہا گیا ہے اس امت کے لیے تکمیل دین سے مراد یہ ہے کہ دین نہ مٹے گا اور نہ منسوخ ہوگا، اور ان کی شریعت قیامت تک باقی رہے گی۔ یہ فرماتے ہیں کہ علامہ ابن کثیر، ان کی تفسیر بڑی مشہور ہے، کہ اللہ کا اس امت پر سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ ان کے لیے ان کا دین مکمل کر دیا گیا، وہ کسی دوسرے دین کے محتاج نہیں، اور نہ ہی اپنے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی دوسرے نبی کے محتاج نہیں ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ پہلے انبیاء کرام جب تشریف لے کر آتے تھے تو ان کے بعد جب دوسرے نبی تشریف لے کر آتے تھے تو پہلی شریعت منسوخ کر دی جاتی تھی، پھر دوسرے نبی تشریف لاتے تھے، ان کا کلمہ پڑھنا ہوتا تھا، اور پھر کیا اس سے کہتے ہیں، پھر وہ جو احکامات دیتے تھے ان پر عمل کرنا ہوتا تھا۔ تو یہاں پہ کیا فرما دیا جا رہا ہے کہ اب آپ کے بعد چونکہ کسی نبی نے ہی نہیں آنا، تو اب آپ کے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا گیا، نعمت مکمل کر دی گئی، تمام احکامات جو ہیں مکمل کر دی گئی، اب کہ آپ کو کسی نئے حکم کی، کسی نئے وحی کی کوئی ضرورت موجود نہیں ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا اعزاز ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء نبیوں کے آخر میں جنوں انس کی طرف بھیجا۔ پس جس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال قرار دیا وہی حلال ہے، اور جس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے اس کے علاوہ کوئی حرام نہیں، اور جس دین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے اس کے علاوہ قیامت تک کوئی دین نہیں، اور ہر وہ چیز جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی سچی ہے، اس میں ذرہ قطرہ بھی جو ہے نا جھوٹ کا شائبہ نہیں ہے، اور نہ ہی وہ خلاف واقعہ ہے۔ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر اتنا بڑا کرم ہے کہ اب امت کو در بدر ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ اعزاز ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ اب نئے نبی کی بعثت کی ضرورت کیوں نہیں؟ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے متعدد انبیاء مبعوث فرمائے، ایک نبی کی بعثت کے بعد اللہ پاک دوسرا نیا نبی مبعوث فرما دیتا۔ امت مسلمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد اب نئے نبی کی ضرورت کیوں نہیں؟ اس کا جواب تو سورہ مائدہ کی آیت میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ دین کی تکمیل کے بعد کسی نئے نبی کی ضرورت باقی نہ رہی۔ سوال کا دوسرا جواب یہ ہے کہ اب نیابت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام چلے گا، مطلب اب جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتا دیا ہے نا، بس وہی اب چلے گا، نظام حیات وہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ بلکہ آج کے دور میں بڑے بڑے اقوام عالم جو ہیں وہ جب پریشان ہو جاتے ہیں کسی معاملے میں دنیا کو نظام کو چلانے کے لیے، تو وہ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، اور آپ بھی دیکھ لیں کتنی جگہوں پر جو ہے وہ قرآن کے قانون جو ہے وہ انہوں نے نافذ کیے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے، نظام محمدی جو ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نظام حیات ہمیں عطا فرمایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا جی، اب قیامت تک صرف نیابت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام کیسے چلے گا؟ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے اور اپنے مقدس پیغام کو کائنات انسانی تک پہنچانے کے لیے وحی کا سلسلہ شروع فرمایا، اور انبیاء کرام کو مختلف وقتوں میں مبعوث فرما کر ان پر اپنی وحی نازل کی۔ بعضوں میں پر کتابیں، کسی پر صحیفے، اور کسی کو مطلب ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی کا شرف عطا فرما دیا۔ اس طرح اللہ کا پیغام انبیاء علیہ السلام کی بعثت کے ذریعے نسل انسانی تک مختلف وقتوں میں پہنچتا رہا، یہاں تک کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا وقت آ گیا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد نبیوں کی بعثت کے نظام کو ختم کر دیا اور خلافت و نیابت محمدی کا نظام قائم کر دیا۔
اب قیامت تک یہی نظام چلے گا۔ حدیث تفسیر کی دیگر کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے زمانے میں بنی اسرائیل کی قیادت ان کے انبیاء کیا کرتے تھے، جو ایک نبی وصال فرما جاتا تو اللہ بعد دوسرا نبی مبعوث فرما دیتا، پھر میری بعثت ہو گئی، میرے بعد کوئی نبی مبعوث نہ ہوگا کیونکہ میں آخری نبی ہوں، لہٰذا میرے بعد اب میرے خلفاء ہوں گے جو بکثرت ہوں گے۔ صحیح بخاری میں کتاب الانبیاء میں یہ حدیث کوٹ کی گئی ہے، بیان کی گئی ہے۔ اس حدیث پاک سے واضح ہو گیا کہ پہلے زمانے میں لوگوں کی قیادت کے لیے اللہ پاک نے اجرائے نبوت کا نظام چلایا جو بنی اسرائیل میں جاری رہا۔ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ البتہ اب امت مسلمہ میں لوگوں کی قیادت کے لیے قیامت تک خلافت و نیابت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام چلے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے خلفاء، پیروکار اور علماء اب خلیفہ اور نائب ہوں گے، جیسے صحابہ کرام نے دیکھ لینا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اور صحابہ کرام، پھر اہل بیت اطہار، پھر تابعین، تابع تابعین، ائمہ کرام، امامین تشریف لاتے رہے، مفتیان کرام، اب دیکھا جائے تو پیران نظام، اولیاء کاملین تشریف لاتے جا رہے ہیں، اور جنہوں نے دین اسلام کو لوگوں کو سکھایا، باقاعدہ پڑھایا، خود بھی سیکھا اور آگے بھی سکھاتے چلے گئے، اور جن کی وجہ سے اللہ پاک نے ایک وسیلہ بنایا، اور پوری دنیا میں آج ہم اسلام کا بول بالا دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں ہر شہر میں، ہر ملک میں آپ کو مسلمان ضرور مل جائیں گے۔ اب دیکھیں کہ جبکہ حقیقی قیادت و خلافت جو کہ خلافت الہی سے موصوب ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہوگی، یہی وجہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر حقیقی جو ہے خلافت وہ صرف سرکار مدینہ علیہ السلام کی ہے، یہ سمجھ لینا چاہیے ہمیں، اور یہی وجہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت خلافت میں جب صاحب اختیار ہوئے، تخت خلافت پر متمکن ہوئے، بیٹھے وہاں پہ، تو لوگوں نے کہا کہ آپ تو خلیفہ اللہ ہیں، یہ کہہ کے پکارا، جس کے جواب میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں خدا کا خلیفہ نہیں، میں رسول خدا کا خلیفہ ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہوں۔ اس کو طبرانی نے بھی لکھا، ابن عساکر نے بھی لکھا، اور دیگر کتب حدیث میں بھی یہ چیز بیان کی گئی کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ خود کو خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اور دیگر تمام صحابہ مسلمین بھی آپ کو اسی لقب سے یاد کیا کرتے تھے۔ جب اللہ پاک نے اپنی حکمت کاملہ سے دین مکمل کر دیا اور جرائے نبوت کا نظام ختم کر کے اس کی جگہ نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت و نیابت کا نظام جاری فرما دیا، تب کسی نئے نبی کی بعثت کا بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا جی، پیغمبر کے لیے پیغام الہی کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ نبی کا کام اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے، لہٰذا جو بھی نبوت و رسالت کا دعویٰ کرے اس کے پاس پیغام الہی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر اس کے پاس پیغام الہی نہ ہوا تو وہ پیغمبر کیسا ہوا؟ ہم ایک مثال سے وضاحت کرتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ تلاش معاش کے سلسلے میں پھرتا رہتا ہے، اسے خبر ہوتی ہے کہ کوئی دوسرا شخص جو ہے وہ اس کے شہر جا رہا ہے، وہ اس کے ساتھ اپنے گھر والوں کو مکمل اپنا احوال اور پیغام بھیج دیتا ہے۔ جیسے مطلب ایک شخص دوسرے شہر میں رہتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ یار فلاں شخص جو ہے وہ میرے علاقے میں جا رہا ہے، تو وہ اسے کہتا ہے یار تم میرے علاقے میں جا رہے ہو، میرے گھر والے تمہیں وہاں پہ ملیں گے تو ان کو میرا سلام دعا کہہ دینا اور میرے حال احوال جو ہے وہ اچھے سے ان کو گائیڈ کر دینا تاکہ وہ پریشان نہ ہوں، کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ وہ شخص چلا جاتا ہے، کچھ ہی دنوں کے بعد یا اگلے دن ہی کوئی اور شخص کہتا ہے یار میں بھی تمہارے علاقے میں جا رہا ہوں اور کچھ دینا دلانا تو مجھے بتا دو۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اس تمام پیغام اپنا حال احوال کہہ دیا ہے، کہلا بھیجا ہے، اب مجھے کسی پیغام دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر تم جا رہے ہو تو چلو میرا سلام دعا کہہ دینا ان کو۔ اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام انبیاء کرام تشریف لے کر آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے تو اللہ پاک نے تمام احکامات مکمل کر دیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام نعمت پوری کر دی، اب کسی چیز کا بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو پھر کیا کسی نبی کی بھی یہاں پر ضرورت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو انسانیت کے لیے اللہ کے پاس جو پیغام تھا وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سارا بھیج دیا، مکمل قرآن پاک کی صورت میں بھیج دیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی اللہ تعالیٰ کا سارا پیغام انسانیت تک پہنچ گیا۔ اب کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی ہوں، نعوذ باللہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مبعوث ہونے کے بعد بھی ابھی کوئی پیغام انسانیت کے لیے کیا مطلب باقی رہ گیا، کوئی بات پیغام باقی رہ گیا جو اللہ تعالیٰ بھول گئے تھے، توبہ نعوذ باللہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مل سکا اور وہ پیغام کسی اور کے ہاتھوں بھیجا جا رہا ہے، تو نعوذ باللہ ایسا بالکل بھی نہیں۔ اگر نعمت تمام ہے تو نبوت مکمل، تو پھر دوسرے پیغمبر کی یا دوسرے پیغام کی کیا ضرورت ہے؟
اب دیکھیں جب اللہ تعالیٰ کا پیغام قرآن مجید کی صورت میں مکمل آ چکا اور احکام و ہدایت بھی اسلام کی صورت میں مکمل ہو چکے، تب کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں رہی۔ چنانچہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اعلان سوائے اللہ پر ایمان لانے کو کوئی معنی نہیں رکھتا۔ مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی آمد کا آپ کو اعلان کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی اعلان جو ہے وہ کوئی بھی اہمیت نہیں رکھتا۔ پھر ایسا شخص رسول کی نبوت اور قرآن کو نامکمل جاننے والا ہے، اور جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن کو ناقص اور نامکمل سمجھے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور ایسے دائرہ اسلام سے خارج لوگوں کو ہم قادیانی کہتے ہیں، کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، جو قرآن کی آیات کو من گھڑت اپنے انداز میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو تعویل کی کینچی سے کترتے ہیں، تو وہ لوگ قادیانی کہلاتے ہیں۔ صحیح ہے، باقی انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں اس کو بیان کرتے ہیں۔